الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک لفظ ہے قوام، اس کو بعض دفعہ سمجھا نہیں جاتا یا تھوڑا سا غلط یوز کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ علماء کے اقوال میں نے جمع کیے ہیں، تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں، بس میں اپنی زیادہ کچھ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ قوام المعجم الوسیط اور قاموس المحیط میں ہے کہ عربی زبان میں قامہ کے ایک معنی نگرانی اور خبر گیری کے ہیں۔ قامہ علی الامر، مطلب علی اس طرح آ جائے قامہ علی الامر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کام میں مشغول ہونا، کسی کام کو سنبھالنا، ٹھیک ہے۔ قامہ علی اہلہ یعنی اپنے گھر والوں پر قوام ہے، اس کا مطلب ہوگا اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا، خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں جیسے علامہ مجد الدین فیروز آبادی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مرد کا عورت کی کفالت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، صحیح ہے۔ اور علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ مرد کا عورت کی کفالت کرتے ہوئے اس کے کام انجام دینا، ایسا کرنے والے کو قوام کہا جاتا ہے۔ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات قیام محافظت و اصلاح کے معنی میں بھی آتا ہے نا، یعنی حفاظت اور اصلاح کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، اس ارشاد میں یہی مراد ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ لسان العرب والے۔ لسان العرب ایک مستند کتاب ہے نا عرب کی لغت کے لیے، ابن منظور افریقی کی، تو انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مرد نے عورت کی کفالت کی ایسا کرنے والے کو قوام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے امور کے ذمہ دار ہیں، ان کے معاملات میں دلچسپی لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قوام مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے اور خوب اچھی طرح سے اس کی نگرانی اور محافظت کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ قوام مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے لیے قیام اور قیمہ کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ اس کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی کام کو انجام دے اور اس کی محافظت کرے۔ مفسر قرآن اور محقق عالم علامہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں قوام میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مبالغہ مطلب ایگزیجریشن، بہت بڑا، بہت زیادہ، جس میں معنی میں مبالغہ پیدا کی جائے۔ اس کے معنی کسی کام کو انجام دینا، اس میں اچھی طرح غور و فکر کرنا اور خوب محنت سے اس کی حفاظت کرنا، یہ ہے قوام کا مطلب۔ اسی طرح علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ قوام اور قیمہ دونوں کے ایک معنی ہیں، البتہ قوام میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے وہ شخص جو فائدہ پہنچانے والے کام انجام دے، انتظامات اور تادیب کرے۔ مفسر اعظم امام رازی، امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر کے نام سے زیادہ اس کی شہرت ہے، اس کا نام ہے مفاتیح الغیب۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی معاملے کو خوب اچھی طرح انجام دے۔ عورت کا قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس کے کام انجام دے اور اس کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ یہ سارا جو ترجمہ میں نے لیا ہے یہ مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب ہیں، ان کی کتاب گھریلو تشدد اور اسلام سے میں نے لیا ہے۔ تو مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ شوہر کی حیثیت خاندان میں ایک نگران اعلیٰ کی ہے، جس کے ماتحت بیوی بچے اور دیگر متعلقین پوری آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ شوہر ان کی کفالت کرتا ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے، انہیں مکروہات دنیا سے بچاتا ہے، اگر ان کے کسی رویے میں دین سے انحراف پایا جاتا ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اگر ان سے کسی معاملے میں کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو انہیں سمجھاتا ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کی سرزنش کرتا ہے۔ اس کی مثال ریوڑ کی چرواہی کی سی ہے کہ وہ ریوڑ میں شامل تمام بھیڑ بکریوں پر نظر بھی رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، انہیں بھیڑیوں کے حملوں سے بچاتا بھی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہانک کر ریوڑ میں شامل بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، یعنی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ المتوفی 1362 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم، مطلب ان کی تو میں بولوں گا تو بات ہی الگ دوسری طرف چلی جائے گی۔ بس ایک یہ کہوں گا کہ اگر تاریخ میں چند بڑے علماء کرام ہیں جن کے بغیر شاید تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوتی، تو ان میں یہ نام ضرور آئے گا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت کتابیں لکھی، تقریباً
ایک عالم فرماتے تھے کہ 1365 کتابیں لکھی ہے، ایک نے فرمایا کہ 1800 کتابیں لکھی اور ایک صاحب نے ان پہ پی ایچ ڈی کی، انہوں نے فرمایا کہ 2800 کتابیں لکھی ہے. تو خیر اللہ کو پتہ ہے، لیکن بہت کتابیں لکھی اور بہت بہترین اور شاندار کتابیں لکھی ہیں، تفسیر پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، تصوف پہ، تاریخ پہ، کیا کہتے ہیں، مشکلات کے مسائل مشکل مسائل کے حل پہ بہت سی کتابیں ہیں ماشاء اللہ. فلسفے کے اوپر بھی ایک طرح سے ان کی کتاب ہے، الانتباہات المفیدہ، فلسفہ یا سائنس اس اعتبار سے ان کی کتاب ہے. بہت ساری کتابیں، نظم قرآن کے اوپر کتابیں. خیر تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک جب ان کا دوسرا نکاح ہوا نا، نیا نیا ہوا تھا، تو فرمایا کہ میں ایک کی باری میں دوسری کا خیال لانا بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں، یعنی عدل کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے اس کی طرف توجہ میں کمی ہوگی. بھائی کتنی کمی ہوگی؟ تھوڑی سی کمی ہو جائے گی نا، وہ تو فیل بھی نہیں ہوگی شاید سامنے والے کو، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اس کو میں عدل کے خلاف سمجھتا ہوں کہ توجہ میں کمی ہوگی، جس کی باری ہے اس کی توجہ میں کمی ہوگی، اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ اس کی حق تلفی ہے. اشرف السمانے جلد 3 صفحہ 203. تو قوام کا مطلب صرف حاکم اور داروغہ اور بس حکم چلانا اور بھرم سے جو ہے نا وہ کرنا، ڈیل کرنا، یہ نہیں ہے قوام کا مطلب. قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ڈیل کریں، ان کی کفالت کریں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں اور ان کی مدد کریں. ایک حد تک اس کے اندر حاکمیت بھی ہے کہ بھئی حکم تو آپ کا چلے گا نا، بڑے فیصلوں میں حکم آپ کا چلے گا، نو ڈاؤٹ، اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف آپ خود کو صرف حاکم ہی سمجھیں کہ صرف میں حکم ہی چلاؤں گا، ذمہ داری کا احساس نہ ہو، اس کی حفاظت کا احساس نہ ہو، اس کے جذبات کی حفاظت، اس کے احساسات کی حفاظت، اس کے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی نفسیات کی حفاظت، اس کے خیالات کی بھی حفاظت. خیالات کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ برا نہ سوچے نا، آپ اس طرح تو کم سے کم اس سے پیش آئیں کہ آپ کی وجہ سے وہ آپ کے لیے برا نہ سوچے، کہ آپ کے لیے اس کے دل میں کوئی نیگیٹو جذبات نہ آئے، کہ تکلیف دہ جذبات نہ آئے آپ کی وجہ سے. اگر کوئی بیوی اگر اچھی نہیں ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اتنا تو ہو، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، آپ کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، آپ کو جسمانی قوت زیادہ ہے، آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے. تو رتبہ فری فنڈ میں نہیں ملتا. رتبے کے لیے آپ کو اچھا بات سمجھتے ہیں کہ پیسہ دے دیں گے تو کام ہو جائے گا، نہیں، صرف پیسے سے کام نہیں ہوگا. آپ کو اس کو فائنینشلی بھی حفاظت میں رکھنا ہے، اس کو ایموشنلی بھی حفاظت میں رکھنا ہے، اس کو سائیکولوجیکلی بھی حفاظت میں رکھنا ہے، اس کو مینٹلی بھی حفاظت میں رکھنا ہے، اس کو فزیکلی بھی حفاظت میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس ہم ان چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. پھر دین کا، کیونکہ قوام تو ابھی جو قرآن کا ایک وہ ہے الرجال قوامون علی النساء، تو قوام جو ہے وہ پھر وہ ایک دین کا ایک وہ ہے. تو پھر اس طرح جب ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر لوگ دین سے بھی متنفر ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ویسی گناہ ہے آپ کی اس عمل کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو دین بھی اس میں تھوڑا سا یعنی کہ بدنام ہونے کا، یا مطلب دین سے لوگ دور ہوں گے اور آپ کی اس عمل کی وجہ سے دور ہوگا، تو پھر اس کی پکڑ ہے بہت سا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. اللہ نے بڑا بنایا ہے تو بڑے بنے، بڑے جلدی پیدا ہو جانے سے بڑے نہیں بنتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلدی پیدا ہونا اس میں آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے نا. بڑے بنتے ہیں صفات سے، بڑے بنتے ہیں کردار سے. تو اپنے اندر اچھی صفات اور اپنے اندر اچھا کردار پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں بڑا بنا دیں. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.